علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یادگار ہے اور انہی کی قربانیوں کی یہ عید ہے۔ واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ آج کا نوجوان کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے، کون کتنے چھکے مارا ہے، کون کتنی سنچریاں کیا ہے، کون کتنے کیچ پکڑا ہے، ہیروؤں کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہے اور سیاست کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے، لیکن دین کے بارے میں نمی دانم، ہم کچھ نہیں جانتے صاحب۔ وہ تو پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، دل و دماغ ادھر ادھر۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دین کی ہم نے ناقدری کی تو پھر اللہ دین کو ہماری زندگیوں سے نکال لیں گے اور اوروں سے کام لے لیں گے، اس لیے کہ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ غنی بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے، قابل ستائش ہے۔ ہم سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے، لا جواب ہے، لا زوال ہے، کب سے ہے سوال غلط ہے، کب تک رہے گا یہ بھی سوال غلط ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ عالم الغیب ہے، وہ شہادہ ہے۔ اللہ کا تعارف تم کرا سکتے ہو؟ جس اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہم کھڑے ہو کر 2 منٹ اس اللہ کا تعارف نہیں کرا سکتے، کتنے افسوس کی بات۔ کوئی ہم سے کہہ دے کہ بھئی اللہ کی تعریف تم کرو، اللہ کا تعارف تم کرو، نہیں کرا سکتے۔ اللہ نے اپنا تعارف تو پورے قرآن میں فرمایا، اللہ نے اپنا پورا تعارف تو اپنی کتاب میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف تو آیت الکرسی میں، آیت الکرسی میں اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، القیوم دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کا وہ بادشاہ ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے پاس کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اپنی مخلوقات کی اگلی پچھلی تمام چیزوں سے واقف ہے، باخبر ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا تعارف جو اللہ نے آیت الکرسی میں فرمایا ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا اور دنیا میں ہم انسانوں کو پیدا فرمایا، اور بے مقصد نہیں، با مقصد فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ میں اور آپ آج اپنی پیدائش کا مقصد بھول کر غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ سورۃ التکاثر میں اللہ نے بیان فرمایا، الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چکر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سب سے زیادہ ہوشیار اور دانش مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، میں کون ہوں، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے اور مجھے جانا کہاں ہے، میری منزل کیا ہے۔ دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اب ہم کیا بولتے صاحب، سو بولو مل صاحب، یہ لفظ موت یہ ہمارے سامنے مت لو، اس سے دل گھبراتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا،
موت کے لفظ سے ڈرتا تھا، تو اس نے اپنے دربار میں اعلان کر رکھا تھا کسی کا اعلان ہو جائے تو اس کی اطلاع مجھے نہیں دینا۔ درباریوں نے پوچھا پھر کیا کہنا؟ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی مر جائے تو مجھے آگے کہنا کہ پیدا ہوا۔ ایک دوسرے ملک کا بادشاہ اس سے ملنے کے لیے آیا، دونوں بادشاہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتفاق سے کسی وزیر کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ اپنی والدہ کے انتقال اور موت کی خبر لے کے دربار میں پہنچا۔ اس نے کہا کہ حضور آج میری والدہ پیدا ہوئی ہے، میری ماں آج پیدا ہوئی۔ اب دوسرا بادشاہ، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ پریشان ہو گیا۔ وہ اس سے میں پوچھا تیرا باپ پیدا ہوا نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے باپ کو پیدا ہو گیا تو زمانہ ہو گیا۔ اور تو پیدا ہوا نہیں ہوا؟ نہیں میں تو پیدا نہیں ہوا۔ تو موت سے اتنا ڈر، موت کا نام پیدائش رکھ لیے، لیکن موت کا نام پیدائش رکھنے سے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کہاں بھی رہو تمہیں موت آ کر کے پکڑ۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ عید قربان جسے ہم کہتے ہیں، لیکن ہم نے دنیا کو ایک غلط تصور دے دیا، ایک دنیا کو غلط نمونہ ہم مسلمانوں نے پیش کر دیا۔ رمضان کی عید کو دنیا کیا بولنے معلوم ہے؟ حلیم پنڈو کہتے ہیں۔ اب کھا رہے حلیم دہی بڑے تو وہ حلیم پنڈو بن گیا۔ اب یہ عید کو ہم نے کیا بنا لیا؟ یہ تو گوشت کی عید بنا لیا، خالی کھانے پینے کی، کباب کی اور اچاروں کی عید ہم نے بنا لیا۔ حالانکہ یہ نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہارا گوشت، تمہارا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ وہ کہاں پہنچتا ہے؟ وہ تو فریجوں میں پہنچتا ہے۔ اور اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو تمہارا تقوی، تمہارے اعمال، تمہارا اخلاص اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے اللہ کو پہنچتے ہیں۔ یہ اصل میں عید ہے، عید قربان، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیے، دینے پر آئے تو اپنے دشمنوں کو درجنوں بیٹے دے دے، اور نہ دینے پر آئے تو اپنے دوست کے دامن ہی کو اولاد کی نعمت سے خالی رکھے۔ فعال لما یرید ہے نا، وہ کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، 80-90 سال کے ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، دعا مانگی، ربی هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ اب اس میں ایک سبق ہمارے لیے ہے، اولاد بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت اولاد کا نیک ہونا ہے۔ اللہ سے اولاد مانگو لیکن نیک اولاد مانگو۔ ربی حبلی من الصالحین۔ انبیاء اکرام بھی اولاد مانگتے ہیں، کس لیے مانگتے ہیں؟ اس لیے نہیں مانگتے کہ میرے بھی 4 جوان بیٹے ہوں تو گلی میں اور محلے میں میرا دباؤ ہوگا، یا میرا کاروبار بڑھے گا، میری تجارت بڑھے گی، خاندان میں میری شان بڑھے گی، اس لیے نہیں مانگتے۔ انبیاء علیہم السلام اولاد اور بیٹے اس لیے مانگتے ہیں تاکہ ان کے دنیا سے گزرنے کے بعد بھی، ان کے وصال اور وفات کے بعد بھی ان کی اولاد دین کی محنت کرے، دعوت و تبلیغ کرے اور دین کی فکر کرے۔ تو ہماری نیت بھی اپنی اولاد سے یہی ہونا چاہیے کہ میری اولاد میری زندگی میں بھی اور میرے بعد دین کا کام کرے، دین کی محنت کرے۔ روزی تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اللہ 4 چیزیں لکھ دیتے ہیں، ان میں سے ایک چیز اس کی روزی بھی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کی موت بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کی حیات بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا کھانا پینا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کا دانہ پانی پورا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کئی سال گزرنے کے بعد، فبشرناہ بغلام حلیم۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حلیم بیٹے کی بشارت دی۔
مانگا تھا صالح بیٹا اور ملا حلیم بیٹا. حلیم کے معنی بردبار، برداشت کرنے والا، تحمل کرنے والا، سنجیدہ مزاج، گرم مزاج نہیں، بھڑکنے والا نہیں، مشتعل ہونے والا نہیں، جذبات میں آنے والا نہیں، سنجیدہ مزاج با اخلاق بیٹا اللہ نے عطا فرمایا. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ نے بیٹا بھی دیا اور ساتھ میں امتحان بھی لیا. اللہ امتحان لیتے ہیں. امتحان اللہ نے کیا لیا؟ آگے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے، دوڑنے کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب بتایا اپنے خلیل کو کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں. سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں اپنے لختے جگر کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں. بزرگوں اور عزیز دوستوں، نوجوان دوستوں، سوچنے کی بات ہے. اللہ اگر چاہتے تو ڈائریکٹ آواز دے سکتے تھے، ڈائریکٹ اپنے فرشتوں کو بھیج سکتے تھے اور بیداری کے عالم میں حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے بیداری کے عالم میں نہیں، خواب میں حکم فرمایا، وہ بھی اشارہ فرمایا. اس لیے علماء بیان فرماتے ہیں یہ امتحان میں دوسرا امتحان تھا. کوئی اور ہوتا تو یہ سمجھتا یہ تو خواب ہے، خواب میں نہ جانے آدمی کیا کیا دیکھتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی پاس ہو گئے. اپنے بیٹے کو بلایا اور بڑے ہی اخلاق سے اور حکمت و بصیرت سے فرمایا یا ابت فعل، بڑی حکمت سے فرمایا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا ہے. فانظر ماذا ترى، بیٹے تمہارا کیا خیال ہے؟ اس میں دنیا بھر کے باپوں کے لیے، والد کے لیے سبق ہے. اولاد سے کام لینا ہے تو حکمت سے لینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے کام لیا. یہ نے فرمایا میں باپ ہوں، تو بیٹا ہے، لیٹ جا، میں تیرے گلے پر چھری چلا دوں گا. نہیں، یوں فرمایا بیٹا تمہاری چاہت، تمہاری مرضی، تمہاری رائے، تمہارا خیال کیا ہے؟ بچوں سے ایسی حکمت سے کام لینا چاہیے. اور بیٹا بھی بیٹا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابت، اے میرے والد محترم، اے میرے والد محترم. جملے پر غور کیجئے. کبھی آج کا کوئی بیٹا اپنے باپ کو میرے ابا بولتا ہے؟ ابا تو بولتا ہے، بابا تو بولتا ہے، پپا تو بولتا ہے، لیکن ڈیڈی بولتا ہے. میرے ڈیڈی نہیں بولتا، میرے تھوڑے ہی ہیں، اس کے بھی ہیں. کبھی اپنے باپ کو میرا باپ بولے ہم؟ بابا. ہاں، ایک باپ ہے تو اپنے بیٹوں کو بولتا میرا بیٹا، میرا لاڈلا، میرا لڈو، میرا ہیرا، میرا جگر کا ٹکڑا. یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابت، میرے ابا، میرے والد محترم، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملے وہ پورا کر دیجئے، گردن حاضر ہے، گردن حاضر ہے. یا ابت افعل ما تؤمر. پھر آگے اسماعیل علیہ السلام نے دعویٰ نہیں کیا، غرور اور تکبر نہیں کیا. یوں فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. میرے والد محترم، آپ کو جو حکم ملا وہ پورا کر گزریے. اللہ نے چاہا، انشاءاللہ فرمایا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. انشاءاللہ کہا اور یہ بتایا دنیا کو کہ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ ہے اپنے بیٹے کے گلے کو کاٹنے کا، اور بیٹے کا ارادہ ہے اللہ کے نام پر اپنے باپ کے حکم پر کڑ جانے کا، مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے. اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور مینا کے میدان کی طرف نکل پڑے. شیطان کو انسان کی یہی ادائیں تو اچھی نہیں لگتی ہیں. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی راہ میں آ کر کہنے لگا ابراہیم یہ کوئی بات ہوئی؟ خواب کی بات ہے
کوئی باپ اپنے بیٹے کو تھوڑی ذبح کرتا ہے؟ تم خنجر لے کر جو چلے ہو، چھری لے کر جو نکلے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے شیطان مردود ہے، کنکریاں اٹھائی، دے ماری، وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس طرح وہ 3 مرتبہ آیا، 3 مرتبہ کنکریاں ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دے ماری، اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بن گئی۔ اور جب حاجی حج کو جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں بھی ادا کرتے ہیں، وہاں پر 3 شیطان، چھوٹا بڑا منجلا، 3 شیطان بنے ہوئے ہیں، وہ ادا کو نقل کرتے ہوئے حجاج جو کنکریاں مارتے، اور میں نے سنا بعض تو غصے میں چپل بھی مار دیتے۔ یہ دراصل پریکٹس ہے اپنے شیطان کو کنکریاں مارنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے شیطان کو نہیں، انہوں نے تو شیطان کو کنکریاں مار دی، امتحان میں پاس ہو گئے۔ یہ کنکریاں اپنے شیطان کو مارنا ہے یہاں پر آنے کے بعد، عید قربان کے بعد، اور بازاروں میں، گلی کوچوں میں، اپنے گھروں میں جب بھی امتحان ہو، ایک طرف شیطان کھڑا ہوگا، دوسری طرف ایمان ہوگا، ایک طرف شیطان ہوگا، دوسری طرف کاروبار ہوگا، ایک طرف شیطان ہوگا، دوسری طرف بیوی بچے ہوں گے، ایک طرف شیطان ہوگا، دوسری طرف خواہش نفس ہوگا، ایک طرف شیطان ہوگا، دوسری طرف دنیا ہوگی، پھر ہمارے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ وہ کنکریوں کو اگر ہم شیطان کو، اپنے نفس کو مارتے ہیں تو پھر ہم عید قربان میں کامیاب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے ہم کا جو سبق حاصل کرنا۔ اب شیطان کو معلوم ہے یہاں سے کام نہیں بنا تو کہاں سے کام بنتا، پورا ریموٹ کنٹرول کہاں ہے، کہاں رہتا ریموٹ کنٹرول؟ گھر میں رہتا، سیدھا گھر کو پہنچ گیا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس۔ کہنے لگا آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم آپ کے اکلوتے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ نہیں معلوم۔ کہنے لگا وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ کہنے لگی میں نہیں مانتی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کام کر سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسا کریں۔ تو اس کو حقیقت اگلنا پڑا۔ کہنے لگا یہ تو اللہ کا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ رونے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم اکیلے کیوں چلے، مجھے بھی تو ساتھ میں لے کر چلے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں عید سے پہلے تیاری کر رہی ہیں قربانی کی، فریجیں درست ہو رہی ہیں، جی مرچ مسالے تیار کیے جا رہے ہیں، اچار اور کباب بنانا ہے نا۔ لیکن اس حاجرہ علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے والی مائیں کہاں چلی گئی؟ آج ضرورت اس بات کی ہے۔ مینا کے میدان میں پہنچے ابراہیم علیہ السلام، اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور گلے پر چھری رکھ دی، اور چھری چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسا امتحان ہے! میں بول رہا ہوں آسان ہے، آپ سن رہے ہیں آسان ہے۔ بیٹے کو بخار میں آ جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی صاحب، بچوں کو بیماری آ جائے رات بھر آدمی سوتا نہیں ہے، بچے کو کوئی چونٹی لے لے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اپنے ہی بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دینا اپنے ہاتھ سے، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ کے حکم میں جو ہے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ امتحان میں باپ بیٹے پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، میرے آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے، اور جلدی کیجئے کہیں امتحان کا وقت ختم نہ ہو جائے، امتحان کا وقت پورا نہ ہو جائے۔ یہیں پر علامہ اقبال نے تڑپ کر کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ دراصل حضرت حاجرہ کی تربیت تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تربیت تھی۔ آج ضرورت ہے اپنی اولاد کو تربیت دینے۔ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی دھمبا لے کر دوڑے، کہیں چھری نہ چل جائے، دور سے نعرہ لگا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نیچے سے اٹھتے ہوئے کہہ رہے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بھی ادا پسند آ گئی، حکم ہوا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ ذات تشریق کو ایام قربانی میں، ایام تشریق میں ادا کرو۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی ہے۔ یہ صرف ہر فرض نماز کے بعد نہیں، چلتے پھرتے بھی اس تکبیر کو پڑھنا چاہیے ان دنوں میں۔
امتحان میں پورے ہوئے، دمبا ذبح ہو گیا، قد صدقت الرؤیا کا اعلان ہو گیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، خواب میں صرف تم نے چھری چلاتے ہوئے دیکھا تھا، اسماعیل کا گلا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، خواب میں جو تم نے دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا، امتحان پورا ہو گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بدلے میں تمہیں بڑا دمبا دے دیا، اور وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کا اعلان ہو گیا، انعامات کی بارش ہو گئی۔ یہ ہے دنیا میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا دوسرا گوشہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات پوری کرتا ہوں، وقت ہوا جا رہا ہے، زیادہ وقت میں آپ کا میں نہیں لوں گا۔ کیا حکم ہوا تھا جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے؟ اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی چہیتی بیوی کو جنگل و بیابان کے اندر چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچے کو ساتھ لیا، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا اور چلتے بنے۔ حضرت حاجرہ نے دامن خلیل تھام لیا اور پوچھنے لگی کدھر جا رہے ہو؟ میرا تو چھوڑو، بڑھاپے میں اس بچے کو تم نے اللہ سے رو کر مانگا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تو پھر حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اپنا سر ہلاتے ہیں، تو وہ بیوی کا، حضرت حاجرہ کا جواب سنو، ماں اور بہنیں جواب سنو، سبق حاصل کرو۔ وہ حاجرہ کہتی ہے کہ جو اللہ نمرود کی آگ میں ابراہیم کی حفاظت کر سکتا ہے، اس جنگل و بیابان میں وہی اللہ ابراہیم کی بیوی اور بچے کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، بیوی اور بچہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، ایک ایسی دعا مانگی شاید اس کی وجہ سے فرشتوں کے بھی کلیجے پھٹ جائیں۔ دعا کیا مانگی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار میں اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اس وادی غیر ذی زرع میں نہ یہاں آب ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ دور تک کوئی انسانی سر نظر آ رہا ہے۔ اے اللہ آپ میرے وقت میرا بھی اللہ صاحب دے رہا ہوں، تو اے اللہ میں اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب آدمی ایسی حالت میں کیا دعا مانگتا ہے؟ آج میری اور آپ کی دعا کیا چل رہی ہے؟ اے اللہ وہ بات چل رہی ہے مجھے میرے بچوں کی حفاظت فرما، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ وہ دعا آج دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، دل کی تختی پر لکھ لیجئے اور گھر لے جائیے۔ وہ دعا اپنے بچوں کے لیے کیجیے۔ ایک دعا تو یہ بھی ہے نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ جو آدمی اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا انشاءاللہ اس دعا اور اس آیت کی برکت سے اللہ اس کی اولاد کو مطیع و فرما بردار اور نیک بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ اپنی اولاد کے لیے جو جنگل و بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیوی بچوں کے لیے دعا کیا مانگی؟ یہ نہیں مانگا کہ اے اللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما، ان کے گھر بار کا انتظام فرما، ان کے کپڑے لتے کا انتظام فرما۔ اللہ کیا دعا مانگی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ اس لیے کہ نماز وہ عمل ہے جو دنیا اور آخرت کی چیزوں کو کھینچنے والا ہے۔ نماز کو آج ہم نہیں سمجھے، عملیات میں بڑی بڑی چیزوں میں ہم جاتے ہیں، علاجوں میں، روحانی علاجوں میں بڑے بڑے چیزیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس میں جانا نہیں چاہتا، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ نماز وہ عمل ہے جس سے ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر آفت، ہر بلا دور ہوتی ہے اور خیر و برکت آتی ہے نماز کے ذریعے۔ لیکن ہمارا ایمان نہیں، ہمارا یقین نہیں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج۔
اللہ سے ملاقات کرنا ہے تو ہمارے نبی آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور اللہ نے آسمانوں پر بلا کر ہمارے نبی کو تحفے میں سونے کا پہاڑ نہیں دیا، نماز دیا۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ آقا وہاں سے 1 2 4 سونے کا پہاڑ لاتے تو پوری امت کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن بزرگوں اور عزیز دوستوں ایک نہ ایک دن وہ سونے کے پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن نماز وہ ہے تم قیامت تک ہر چیز اپنے ذریعے تم لے سکتے۔ جب نماز آقا لے کر آئے آسمان سے اور صحابہ کے درمیان اعلان کیا تو خوشی کی لہریں دوڑ گئی، اور صحابہ نے ایک دوسرے کو ہدیے تبریک اور مبارکبادی پیش کی تھی، ایک دوسرے سے گلے ملے تھے نماز کی خوشی میں۔ لیکن آج مسلمان وہی نماز چھوڑے جا رہا ہے جس نماز کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں اشاروں میں 400 مرتبہ اور 7 لفظوں میں 60 مرتبہ دیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک جگہ فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان مصلیوں کے لیے جو نماز میں سستی اور کاہلی کرنے والے۔ مرد حضرات نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، عورتیں گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، گلے اور شکوے ہو رہے ہیں، صاحب گئے رمضان کو بھی لاک ڈاؤن تھا، کپڑے نہیں سلا سکے، اب کی بار بھی وہی حال ہے۔ آپ مجھے کسی کتاب میں بتا دیں کہ نئے کپڑے پہننا سنت ہے عید کے لیے؟ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عید کے لیے عمدہ اور اچھے کپڑے پہننا سنت ہے، کیا بھائی یہ کپڑوں میں جو اچھے کپڑے پہننا ہے؟ عید نئے کپڑوں کا نام نہیں، عید اچھی خوشبوؤں کا نام نہیں، عید جو ہے تلی بھنی غذاؤں کا نام نہیں، عید فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیوں کا نام نہیں، عید زرق برق کے کپڑوں کا نام نہیں، عید جو ہے عطر کا نام نہیں، عید تو اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، عید تو اللہ کی ماننے کا نام ہے، عید تو اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا نام، جو ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ جس مسجد میں اور جس مدرسے میں آج عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز، عید قربہ ادا کرنے کے لیے آیا، آپ اس مسجد کو اور اس مدرسے کی حالت کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں اس کے اندر کچھ انقلاب آیا ہے اور کچھ تبدیلیاں آئی۔ اب یہاں سے جو ذمہ دار ہیں اس میں کچھ اور چاہتے ہیں، اور یہاں کچھ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام جیسے باپ پیدا ہوں اور اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد پیدا ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارک زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب آپ کہہ دیجئے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تم کو چاہے گا۔ اس لیے اللہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ شعر کا مطلب جانتے ہو حضور؟ اور عزیز دوستو، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تم میرے محبوب سے وفا کرو، میرے محبوب کو کی اداؤں کو اپناؤ، سنتوں پر عمل کرو، تو پھر تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، یہ دنیا کیا چیز ہے؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح کے معنی تختی کے، قلم کے معنی پین کے ہے۔ یہ قلم لے لے، یہ تختی لے لے، یہ کاغذ لے لے، جو لکھنا چاہتا ہے وہ تو لکھ لے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کے پیچھے آؤ۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایسی نسل پیدا ہو، ایسی قوم پیدا ہو جو ابراہیم علیہ السلام نے جس کے لیے دعا مانگی تھی،
ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والی قوم یہاں سے پیدا ہو، دین کو قائم کرنے والی قوم یہاں سے پیدا ہو، یہاں سے قرآن اور حدیث کے چشمے جاری ہوں، یہ ارادہ ہے۔ اس کی ذمہ داری جو یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں اس کی طرف سے حافظ ماجد صاحب کو اور اس بندے ناچیز کو دی گئی، تعلیمی نگرانی بھی دی گئی اور دیگر ذمہ داری دی گئی، تاکہ یہاں سے جو اچھے جو ہے بچے یہاں سے نکلے، یہاں سے جو تربیت۔ اور ہمارا ارادہ بھی یہ ہے کہ عام اداروں کی طرح نہیں، یہاں سے قرآن صحیح پڑھنے والے، حدیث صحیح پڑھنے والے، دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے اور پیچھے ہٹ کر نہیں آگے بڑھ کر دین کا کام کرنے والے بچے جو ہے پیدا ہوں۔ یہاں سے جو ایسی قوم نکلے، ایسے حفاظ نکلے، ایسے علماء نکلے، ایسے بچے یہاں سے نکلے، صحیح تربیت ہو اس ادارے کے اندر، یہ ہماری کوشش ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے جی، یہ کون کرے گا؟ باہر سے آ کر نہیں کر سکتا کوئی، یہ کام آپ کو کرنا پڑے۔ اب ہر جگہ ایسے ادارے قائم کرنا ہوگا، ایسے مدرسے آپ کو قائم کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر فی الوقت جو ضرورت ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، مسجد کی تعمیر کا بھی مسئلہ ہے، مدرسے کی تعمیر کا بھی مسئلہ ہے۔ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا ثواب تو جاریہ ہو سکتا ہے مسجد کی تعمیر کی شکل میں، مدرسے کی تعمیر کی شکل میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں اور عزیز دوستو، یہاں پر فی الوقت مدرسہ شروع کرنے کے لیے تعمیر ابھی ناقص ہے، اس میں نہ فرشی ہے، نہ گلاوا ہے، نہ رنگ و روغن ہے، اور نہ اس کے اندر کرنٹ اور بجلی کا انتظام ہے۔ یہ سارے انتظامات کے لیے فی الوقت یہاں پر دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے مدرسے کا اور دوسرا حصہ آگے جو ہے طہارت خانوں کا ہے اور جو کچن روم کا باورچی خانے کا ہے، اس کو ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن پہلے یہاں پر جو کام ہے وہ مدرسے کی تعمیر کا کام، اس کے لیے جو لاگت اور تخمینہ ہے، جو اندازہ ہے ہمارا 3 لاکھ روپے اس کا خرچ آ رہا ہے۔ سیمنٹ ہے، ریتی ہے اور آپ کی اینٹ ہے اور اسی طرح مستری کی مزدوریاں ہیں، فرشی ہے، یہ ساری چیزیں، کرنٹ ہے، کلر ہے، ملا کر کے تقریباً 3 لاکھ روپے خرچ آ رہا ہے۔ عید کا موقع ہے، اعلان کرنا ہمارا کام ہے۔ دلوں کو پلٹانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم ہزاروں لاکھوں روپیہ اپنے گھروں پر خرچ کرتے ہیں اور اپنے کارخانوں اور فیکٹریوں پر خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنے فونوں کے لیے ہم ایک فون 25,000 کا، 30,000 کا، 40,000 کا ہمارے ہاتھ میں۔ اس وقت شیطان بولتا بیٹا لے لے ایک مرتبہ خریدنا ہے، پھر کیا ہے، تھوڑی ہمت کر لے۔ لیکن دین کے کام میں آئے تو وہ ہے نا، قرآن میں آیت ہے کہ جب بندہ دین کے کام میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو شیطان ڈرایا تھا، نہیں بیٹا تیرے پیچھے خرچے بھی ہیں نا، یہ خرچ دے دیں گا تو کیسا چلیں گا؟ دین کے کام، دنیا کے کام ہے نہیں، اس سب اللہ وہ انتظام کرنے والا۔ اس طرح شیطان وہ سب سے ڈالتا ہے۔ تو آج جو ہے گٹکوں پر اور بیڑی اور سگریٹوں پر اور دیگر فضول چیزوں پر ہزاروں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ تعمیر یہ ہمیشہ قبر میں کام میں آنے والی چیز، یہ مسجد کی تعمیر، یہ مدرسے کی تعمیر۔ جی منصور بھائی ہے، شفیع بھائی ہیں، یہ لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں یہ رقم، جی میرے پاس بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح عید کی نماز کے بعد ہمارے نوجوان یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ جو ہے جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اور نہیں اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساتھ میں لانا، اس کے لیے آپ نام بھی جو لکھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اپنے لیے ثواب جاریہ ہے اور اپنے لیے قبر میں آنے والی چیز ہے، کوئی چیز ساتھ میں آنے والی نہیں۔ رشتہ دار پیسہ کہاں تک آتا صاحب؟ پیسہ جو ہے دواخانے تک آتا، رشتہ دار کہاں تک آتے؟ قبرستان تک۔ آج تو قبرستان تک بھی نہیں آ رہا، نہیں راستے میں لاشیں چھوڑی جا رہی ہیں، دواخانوں میں مریض چھوڑے جا رہے ہیں، قیامت برپا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کو کام میں آنے والا نہیں۔ سکندر اعظم دنیا سے جانے سے پہلے اعلان کیا تھا، وصیت کیا تھا، میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے ہاتھوں کو جو ہے جنازے سے نکال کر باہر رکھ دیا جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے دنیا کو فتح کرنے والا سکندر بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستوں ہمت کیجئے، ارادہ کیجئے، اللہ جو ہے مدد کرنے والا۔ اور ایک بات بتاؤں،
فی سبیل اللہ جو خرچ کرے گا اللہ 10 دنیا میں 70 آخرت میں دیں گے. تجربہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اللہ کا وعدہ بھی ہے. جو اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے اللہ نہیں رکھ لیتے، اللہ نہیں رکھ لیتے، اللہ نہیں رکھ لیتے. اللہ اس کا دگنا، اس کا ڈبل، اس کا اور زیادہ عطا فرماتے ہیں. کیا بھائی کوئی آج تک اللہ کے راستے میں دیا؟ اللہ جو ہے پلٹا کے نہیں دیے تو کوئی کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ میرے کو نہیں دیے. پورے جتنے ہیں سب کہیں گے نہیں مل صاحب میں دیا تھا، اللہ مجھے پلٹا کے دے دی. پورے کہیں گے اللہ نہیں رکھ لیتا کسی کا. اللہ بڑے غیور ہیں، غیرت مند ہیں، بندے کا دیا ہوا نہیں رکھ لیتے، اللہ واپس لوٹا دیتے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، آپ کے محلے کی مسجد، آپ کے محلے کا یہ ادارہ، آپ کے محلے کا یہ مدرسہ ہے، یہ تعلیمی ادارہ ہے. اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا، آپ کو جو انتظام کرنا ہوگا، آپ کو بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لینا ہوگا. آپ یہاں پر آئیے، نمازیں ادا کیجیے، مدرسے کو دیکھیے، پھر اس کے بعد اس کے انتظام اور تعلیم کو دیکھیے. اپنے بچوں کو آپ مدرسے کے اندر ڈالیے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم عصری تعلیم بھی اس کے اندر رکھیں. اپنے بچوں کو ہم دنیا سے بے بہرا نہ بنائیں، دنیا سے غافل نہ بنائیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں. ہمارا ارادہ ہے. بہرحال 7:30 بجے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن پھر بعد میں حکم دیا گیا کہ 10 منٹ اور کروں، اس لیے میں آپ کا وقت لے لیا، ورنہ میں کبھی زیادہ وقت نہیں لیتا. اور بندہ ان بندوں میں سے ہے کالر پکڑ کے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑنا. بہرحال حکم تھا اس لیے 10 منٹ زیادہ لے لیا. اور اگر کسی کو وقت قربانی کا موقع ہے اس لیے بہت جلدی چھوڑنا ضروری بھی ہے. جو آپ نے تکلیف اٹھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ابھی جو ہے عید کی نماز کی ترکیب آپ کے سامنے بیان ہوگی، اس کے بعد عید کی نماز ادا کی جائے گی. کیونکہ ہماری نماز تو الحمدللہ پہلے ہو چکی، صرف بیان کے لیے حاضر ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب سے پہلے یہ کر لیں کہ 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، وہ میرا اس نماز کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. 6 زائد تکبیریں کہیں جائے گی ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑ دینا. پھر جب 4تھی تکبیر کہیں جائے گی ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ دینا. اور اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ اور پھر سورت پڑھی جائے گی. پہلی رکعت مکمل ہوگی. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوگی. دوسری رکعت میں جو ہے فاتحہ اور ضمن سورت پڑھی جائے گی. پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پہلی دائیں تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے. پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے. تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے. پھر جب 4تھی تکبیر ہوگی تو ہاتھ اٹھائے بغیر بنا رکوع میں چلے جانا ہے. اسی طریقے سے جو ہے 2 رکعتیں مکمل ہو جائے گی. پھر اس کے بعد خطبہ وغیرہ اور اپنے موبائل فون بند کرنا ہے. چھوٹے بچوں کو پیچھے تھوڑا صفوں میں فاصلے بھی رکھے بھائی، ایک دوسرے سے تھوڑی دوری پر ٹھہرے. ماسک کا بھی استعمال کر سکتے. اس لیے ہمارے پاس دو کریں. جگہ ہے، جگہ جلدی چل. اللہ